تفسیر القرآن آج کا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 134۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ ترجمہ: وہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے عمل کیا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے عمل کیا، اور تم سے اس چیز کا سوال نہ ہوگا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یہودیوں کے اس غرور کا جواب کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں۔ یہودیوں کو اس بات پر بہت غرور تھا، اور اب بھی ہے، کہ ہم نبیوں کی اولاد ہیں، اور ان کے نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے ہم عذاب سے بچ جائیں گے۔ اس آیت میں صاف صاف اس بات کی تصریح فرما دی کہ وہ حضرات اپنے اپنے عقائد اور اعمال لے کر دنیا سے چلے گئے۔ انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے، ان کے اعمال صالحہ ان کے کام آئیں گے، اور تم نے جو کچھ کیا وہ تمہارے ساتھ ہے، ان کے اعمال میں سے کوئی حصہ تمہیں نہ ملے گا۔ دوسروں کے اعمال کی وجہ سے خواہ مخواہ آس لگائے بیٹھے ہو، جبکہ یہ آس اور امید قانون خداوندی کے خلاف ہے۔ تم اپنے عقائد اور اعمال اور کفر و ایمان کو دیکھو کہ تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ملے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہو، انجیل اور قرآن کو نہیں مانتے، پھر بھی نجات کی امید لگائے ہوئے ہو۔ یہ بہت بڑی جہالت ہے کہ وہ حضرات سابقین جن سے تم انتساب رکھتے ہو، ان کے اعمال کی تم سے پوچھ تک نہ ہوگی، اور نہ ان کا ذکر تمہارے سامنے آئے گا۔ ان کے اعمال کا تمہیں نفع پہنچنا تو دور کی بات ہے۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو سید زادے، پیر زادے ہونے پر گمن کیے ہوئے ہیں، تاریک فرائض ہیں، مرتکب منہیات و محرمات ہیں، بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، لیکن وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی نسل اور نسب میں ہونے کی وجہ سے بخش دیے جائیں گے۔ اور بہت سے جعلی جھوٹے دنیا دار پیروں نے اپنے عوام کو یہ دھوکہ دے رکھا ہے کہ تم ہمارے جھنڈے کے نیچے ہوگے، جس نے ہم سے بیعت کر لی پس وہ بخشایا ہے۔ یہ سب فریب ہے، گمراہی ہے، قرآن و حدیث کی تصریحات کے خلاف ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔